رمضان آیا چار سو، اللہ اللہ اللہ، حسن رمضان آیا چار سو۔ منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک ہی سب کا نبی، دین بھی ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک، کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک۔ دنیا بھر سے دیکھنے اور سننے والے تمام ناظرین و سامعین، خواتین و حضرات، آپ کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں میزبان محمد عبدالودود اور آپ دیکھ رہے ہیں JTR میڈیا ہاؤس کی میگا رمضان ٹرانسمیشن حسن رمضان پاورڈ بائی خدمات الفردوس، اور آج ایک بار پھر حاضر ہیں ایک اور نہایت بہترین خوبصورت حسین سیگمنٹ کے ساتھ، اور اس سیگمنٹ کا نام آپ جانتے ہیں کہ آج ہمارا دن ہے 24 رمضان المبارک، حسن بیان، اور آج حسن بیان کا پہلا سیمی فائنل ہونے جا رہا ہے انشاءاللہ العزیز۔ جو یہ شعر میں نے آپ کی خدمت میں رکھا ہے علامہ کا، اس مفہوم کے ارد گرد کچھ گھومے گا آج کا موضوع، اور آج بھی ہمارے پاس شرکاء ہوں گے تین، چار نہیں تین، کیونکہ سیمی فائنل میں ہمارے پاس تین شرکاء، آج پہلا سیمی فائنل، آگے ہونے والے سیمی فائنل میں بھی انشاءاللہ ہمارے ساتھ تین شرکاء ہوں گے۔ ان تین میں سے دو جائیں گے فائنل کے لیے، اور اگلے سیمی فائنل سے بھی دو جائیں گے فائنل کے لیے، تو چار خوش نصیب حضرات کے درمیان یہ فائنل ہمارا منعقد ہوگا حسن بیان کا، اور حسن بیان کے فائنلسٹ جو ہیں ان میں سے کوئی ایک وہ لے کر جائے گا اپنے ساتھ TMC سہراب گوٹ کی یہ والی خوبصورت سی موٹر بائک، اور جو رنر اپ ہے ان کے ساتھ جائے گا عمرے کا ویزا خدمت الفردوس کی جانب سے پلس کیش پرائز، اور جو سیکنڈ رنر اپ ہے وہ لے کر جائیں گے اپنے ساتھ دینی احسن الکلام کا خوبصورت سا تحفہ، ڈیجیٹل آسان ترجمہ قرآن اور کیش پرائز بھی۔ محمد عاصم بلال آئیں گے ہمارے ساتھ اور اس موضوع کو تھوڑا سا مزید آپ کے سامنے واضح کریں گے۔ آج کا ہمارا پہلا سیمی فائنل، اس کا موضوع بہت خاص، جس طرح سے ہم نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ ہمارے ہاں تقریر برائے تقریر پہ ہم بلیو نہیں رکھتے ہیں، بیان برائے بیان پہ چیخنے چلانے سے ہم نہیں سمجھتے کہ کوئی بہت زیادہ فائدہ ہوگا، تو اس لیے ہم موضوعات ایسے رکھیں جس سے خود بولنے والے کو، ہم سننے والوں کو، اور جتنے لوگ یہاں اس کیمرے کے توسط سے سن رہے ہیں ان کو کچھ سیکھنے کو ملے، ان کو کچھ فائدہ ہو۔ تو عاصم بھائی پلیز، ہم نے اپنا وعدہ نبھایا ہے کہیں نہ کہیں۔ جی عبدالودود بھائی، آپ کی بات کی تائید کروں گا، بالکل ایسا ہی ہے، اور اس میں ہم نے اس چیز کو بھی مد نظر رکھا کہ تقریر کی مختلف اصناف کا مقابلہ کروایا جائے، تاکہ جو ہمارا ونر ٹھہرے وہ واقعی لگے کہ اس کو تقریر کی تمام چیزوں کا، تمام ربوط سے مکمل آگہی ہے، واقفیت ہے، اور وہ تمام طرز کے مقابلہ جات لڑ کر فائنل میں پہنچا اور وہ فاتح ٹھہرا۔ اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے انیشیل میں ڈیکلیمیشن، اس کے بعد کوارٹر میں ڈیبیٹس کے بعد آج ہمارا تقریر، روایتی تقریر کا مقابلہ ہے، اور جیسا کہ عبدالودود بھائی نے بتایا کہ ہمارے موضوعات اس طرح کے ہیں کہ وہ لوگوں کو اس سے کوئی نہ کوئی فائدہ ہو، کوئی نہ کوئی ان کے لیے سیکھنے کی چیز ہو۔ موضوع کے تناظر میں ایک شعر، اور اس کے بعد میں آپ کو موضوع بتاؤں گا۔ یہی مقصود فطرت ہے، یہی رمز مسلمانی، اخوت کی جہانگیری، محبت کی فراوانی، بتانے رنگ و خوں کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا، نہ تو رانی رہے باقی، نہ ایرانی نہ افغانی۔ موضوع ہے ہمارا وحدت امت کا تصور تعلیمات نبوی کی روشنی میں، اور اس موضوع پر جیسا کہ عبدالودود بھائی نے بتایا کہ ہمارے تین شرکاء جو کوارٹر فائنل سے کوالیفائی ہو کر آئے، تین کوارٹر فائنل سے 6 شرکاء کوالیفائی ہو کر آئے، 3 اس پہلے سیمی فائنل میں ہمارے مقابل ہوں گے آپس میں، اور 3 اگلے سیمی فائنل میں، اور 2 لوگ کوالیفائی کریں گے۔ شرکاء کا میں تعارف کروا دیتا ہوں۔ ہمارے پہلے شریک ہیں، ہمارے مہمان مقرر ہیں ادارہ علوم اسلامی اسلام آباد سے محمد احسان مقصود۔ دوسرے شریک یہ بھی مہمان مقرر ہیں یونیورسٹی آف کوٹلی آزاد کشمیر سے مبارک علی، اور تیسرے شریک ہیں جامعہ دارالعلوم کراچی سے خانزادہ حسان جناب۔ یہ آج اس موضوع پر گفتگو کریں گے، وحدت امت کا تصور تعلیمات نبوی کی روشنی میں۔ جناب، دارالعلوم کراچی سے ہمارے دوسرے سیمی فائنل میں بھی شریک ہیں بظاہر۔ جی خزیمہ قاسم بھائی۔ جی خزیمہ قاسم جناب، تو سب سے پہلے کس کو بلا رہے ہیں ہم؟ جس ترتیب سے میں نے نام لیے ہیں اسی ترتیب سے پہلے شریک کو بلاؤں گا، ادارہ علوم اسلامی اسلام آباد سے محمد احسان مقصود۔ جی ناظرین محترم، ہمارے ساتھ اس اہم ترین سیگمنٹ میں ہمیشہ کی طرح آج بھی کچھ 2 شخصیات موجود ہیں،
اور ان کا تعارف اگر میں کرواؤں گا تو سورج کو چراغ دکھانے کے مترادف بالکل بھی نہیں ہے، کیونکہ آپ کوئی بہت زیادہ ان کو پہلے شاید جانتے ہوں۔ جناب محمد بن فیصل ہمارے ساتھ ہیں، اور جناب سیف الرحمان، بہت بہت شکریہ آپ دونوں حضرات کا، بطور منصف بطور آبزرور یہ ہمارے ساتھ ہیں، اور کیا ہی شاندار قسم کی آبزرویشن ہوتی ہے ان حضرات کی۔ اور عاصم بھائی بھی ماشاءاللہ ڈبل رول نبھا رہے ہیں۔ ویسے تو آپ نے اکثر موویز میں دیکھا ہوگا جو ہے وہ ڈبل رول نبھاتے ہوئے لوگوں کو، لیکن یہاں پہ ایک اور شخصیت بھی ڈبل رول نبھا رہے ہیں، وہ یہاں کے میزبان بھی ہیں اور اس مقابلے کے معزز صدر عالی وقار ہیں جناب عبدالودود صاحب۔ اور میں شروع میں یاد دلا دوں شریک ہیں۔ تمام مقررین کو کہ صدر علی وقار جو ہے نا ادھر اس صوفے پہ بیٹھا ہوگا تو احسان بھائی آپ نے خیال رکھنا ہے۔ تو جناب احسان بھائی 4 منٹ تک کا وقت ہوگا آپ کے پاس انشاءاللہ، جیسا کہ رولز آپ کو پتہ ہی ہیں، مختلف راؤنڈ سے آپ ہو کر آئے، تو آپ کے 4 منٹ کا وقت شروع ہو رہا ہے جناب اب۔ وحدت امت یعنی اتحاد و اتفاق کا وہ سبق جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فقط مسلمانوں کو ہی نہیں بلکہ غیر مسلموں کو بھی پڑھایا۔ اتحاد امت یعنی وہ خواب جس کی دعا ابراہیم علیہ السلام نے کی، جس پر آمین اسماعیل علیہ السلام نے کہا، اور جسے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعبیر کی کرنوں سے تابناک کیا کہ حلف الفضول میں شرکت کو 100 سرخونٹوں سے بہتر قرار دینا ہو، یا حجر اسود کا مسئلہ نمٹانا ہو، یا صلح حدیبیہ کے موقع پر مشکل شرائط پر معاہدہ کرنا ہو، یہ سب اس وحدت کے حسین مناظر ہیں جس کی مثال آج کے ترقی یافتہ دور میں بھی نہیں مل سکتی۔ کہ آپ کا یہودی قبائل سے میثاق مدینہ کرنا ہو، یا کہ آپ کا یہودی قبائل سے میثاق مدینہ کرنا ہو، یا منافقین کا بنائی گئی مسجد زرار کو گرانا ہو، یا مسلمانوں کے بیچ محبت، سلوک، چاہت کو روا رکھنے کے لیے مواخات قائم کرنا ہو، یا مختلف قبائل کی عورتوں سے نکاح کرنا ہو، یہ سب وہ اقدامات ہیں جن پر جن پر وحدت امت کی بنیاد رکھی گئی۔ کہ جی ہاں صدر علی وقار، کہ امت مسلمہ کو کہ اندازہ کیجئے صدر علی وقار کہ ایک ساتھ کھانا کھانے سے لے کر راہ چلتے سلام کرنے تک آپ نے ہر چیز کو راہ چلتے سلام کرنے تک جناب احسان مقصود صاحب تھے ہمارے ساتھ ادارہ اسلامی اسلام آباد سے، اور وہ گفتگو کر رہے تھے اس اہم ترین موضوع کے اوپر۔ جی جناب آگے۔ اگلے شریک یونیورسٹی آف کوٹلی آزاد کشمیر سے مبارک علی، وہ بھی اسی موضوع پر گفتگو کریں گے، جناب محمد فیصل۔ وحدت امت کا تصور تعلیمات نبوی کی روشنی میں۔ جناب کچھ کہنا چاہیں گے پلیز؟ بس میں وہی بات کر رہا تھا کہ ہمارا جیسے ابھی پچھلے جو سیگمنٹ ہوا ہے ہمارا اعزازی جو بچوں کا سیگمنٹ ہوا، تو میں نے اس میں بھی یہی کہا تھا کہ ان بچوں سے یہ چیز سیکھنی چاہیے کہ آپ تقریر بھول رہے ہیں، آپ کو ایک اگلا پوائنٹ یاد نہیں آ رہا، آپ کے یہ 4 منٹ ہیں، یہ 4 منٹ یہ ہمارے میڈیا نے آپ کو دیے ہیں، آپ کانفیڈنٹلی اپنے پورے 4 منٹ کریں۔ آپ 3 منٹ بھول کے کھڑے رہیں بیچ میں، لیکن اگر آپ اپنے پورے 4 منٹ کر کے جائیں، اپنا کانٹینٹ جتنا ذہن میں آتا ہے وہ بول کے جائیں، تو وہ ایک امپیکٹ آپ کے لیے چھوڑے گا، اور آپ کے لیے بھی جو ہے نا وہ آگے کے لیے ذخیرہ ہوگا۔ جناب تو کوٹلی آزاد کشمیر سے جناب ہمارے مہمان ہیں، تو آپ کے پاس 4 منٹ ہیں سر، اور شروع ہو رہے ہیں وہ اب۔ اتحاد و اتفاق کی لے اسوہ حسنہ کے سروں سے کشید ہوتی ہے صدر علی وقار، کیونکہ وہ رسول خدا ہی تھے جنہوں نے لوگوں کو کتاب اللہ اور سنت رسول سے جوڑ کر
ایک ہی لڑی میں پرونے کا فریضہ سر انجام دیا کہ کبھی حجر اسود کے تنازع کو ختم کر کے جنگجو قبائل کے درمیان اتفاق کی فضا کو قائم کیا، تو کبھی میثاق مدینہ فرما کر مسلمانوں کے ساتھ ساتھ غیر مسلموں کے حقوق کی بھی رعایت کرتے ہوئے رواداری کو فروغ بخشا۔ وہ رسول خدا کہ جنہوں نے کبھی المسلم اخو المسلم کہہ کر حبشے کے بلال کو سینے سے لگایا، تو کبھی فارس کے سلیمان کو عزت بخشتے ہوئے وطنیت کے بتوں کو پاش پاش کر کے وحدت امت کے تصور کو قائم کیا، کبھی صلح حدیبیہ کے موقع پر صلح نامے پر دستخط کرتے ہوئے، تو کبھی فتح مکہ کے موقع پر عام معافی کا اعلان کر کے اتحاد و اتفاق کی وہ مثال پیش کی جس نے کفار کے دل جیت لیے۔ یہ تعلیمات نبوی کے دیے گئے وحدت امت کے تصور کا کرشمہ ہی تھا کہ جس کی بدولت کسی کے پاؤں میں کانٹا بھی چبھتا تو ہر ایک پیر و جوان تڑپ اٹھتا۔ یہی وجہ تھی کہ ایک مظلوم بہن کی پکار پر محمد بن قاسم راجہ داہر کے غرور کو خاک میں ملا دیتے ہیں۔ یہ اتفاق ہی تھا کہ جس کی بدولت صلاح الدین ایوبی ارض مقدس کو صہیونیوں کی طاقت سے آزاد کروانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ یہ اتحاد کی ڈولتی کشتی ہی تھی کہ جسے بچانے کے لیے ہارزم شاہ سے لے کر ٹیپو سلطان تک ایک ایک جرنیل اپنے خون کے آخری قطرے تک لڑ جاتے ہیں کہ بازو تیرا دین کی قوت سے قوی ہے، اسلام تیرا دیس ہے، تو مصطفی ہے، نظارہ دیرینہ زمانے کو دکھا دے، اے مصطفی خاک میں ہر بت کو ملا دے۔ زبردست۔ میں ماضی کی گزرگاہوں پر حال کا آئینہ دیکھتا ہوں تو دل ٹوٹ سا جاتا ہے صدر علی وقار، کیونکہ وہ قوم رسول ہاشمی کہ جس نے رنگ و نسل و زباں اور قومیت کے بتوں کو توڑ کر دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دی کہ وہ حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تا بخا کے کاشغر تک ایک دکھائی دینے لگے، اور آج وہی پارا پارا ہوتی جا رہی ہے۔ قومیت کی آگ نے ہمیں گھیرے میں لیا تو ہم ایک دوسرے کے سینوں میں لوہے کی دہکتی سلاخیں اتار کر جنت تلاش کرنے لگے۔ اقتدار کی کرسی کا سحر طاری ہوا تو ہم نے اپنے ہی مسلم بھائیوں کے خلاف محاذ آرائی کر کے اسٹریٹ فائر تک سے بھی دریغ نہ کیا۔ یہی وجہ ہے کہ کشمیر میں خاک و خون میں تڑپتے جسم ہوں یا پھر غزہ میں بم و بارود سے اڑتے چیتھڑے، ہمیں اس سے کیا لینا؟ ارے ہمیں تو 45,000 سے زائد بے گناہوں کا لہو بھی ایک نہ کر سکا۔ ہم قومیت و لسانیت میں اس قدر آگے نکل چکے کہ پنجابی بلوچ اور سندھی پٹھان کی تفریق بھی ہمارے دل لبھانے لگی کہ وحدت امت کا قیام تعلیمات نبوی کی روشنی کے سوا ممکن نہیں۔ صدر علی وقار، آپ سب کی سماعتوں کا بہت شکریہ جناب، بہت بہترین، ماشاءاللہ 3 منٹ 49 سیکنڈ میں مکمل کی اپنی گفتگو۔ بڑی اچھی گفتگو تھی یونیورسٹی آف کوٹلی آزاد کشمیر سے مبارک علی کی۔ سیمی فائنل، اس سیمی فائنل کے آخری مقرر جامعہ دارالعلوم کراچی سے خانزادہ حسان تشریف لائیں گے اور اسی موضوع پر گفتگو کریں گے، یعنی کہ بتائیں گے وحدت امت کا تصور تعلیمات نبوی کی روشنی میں۔ جناب خانزادہ حسان صاحب، 4 منٹ کا وقت ہے آپ کے پاس بھی، اور موضوع آپ کو پتہ ہے، اور آپ کا وقت شروع ہو رہا ہے اب۔ امت کے عروج و زوال کی داستانیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا کے حکم میں پنہا نظر آتی ہیں صدر علی وقار، کہ کابل میں ایک کانٹا چبھنے پر ہندوستان کے ہر پیر و جوان کا بیتاب ہو جانا ہی دراصل وحدت امت کا وہ تصور ہے کہ جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری امت مسلمہ کو ایک جسم کی مانند قرار دیا تھا۔ سو یہی وجہ ہے کہ جسم کے ایک حصے کو تکلیف ہونے سے سارا جسم بیتاب ہو جاتا ہے۔ سو تاریخ پہ نظر دوڑائیں جناب والا
کہ جب ہم نے کتاب اللہ اور سنت رسول کو مضبوطی سے تھامے رکھنے کے اصولوں پہ سمجھوتا گوارا نہ کیا تو مشرق سے لے کے مغرب تک ہمیں بادشاہت حاصل ہوئی. جب ہم نے المسلم اخو المسلم کہنے پہ عمل کیا تو ہمیں مشرق و مغرب سے بادشاہت حاصل ہوئی کہ جناب والا جب ہم نے انصار و مہاجرین کے بھائی چارے سے سبق حاصل کیا تو پوری 800 سالہ سلطنت کا عظیم الشان سلطنت ہمارے 800 سالہ عظیم الشان سلطنت ہماری بلند پرواز کا منہ بولتا ثبوت بنی. ہم دشت و دریاؤں کو بھی تسخیر کرنے لگے, نوع بنی انسانی کو غلامی سے چھڑانے لگے, کعبے کو جبینوں سے بسانے لگے کہ جناب والا کیونکہ ہم حجۃ الوداع سے ملنے والی اتحاد و اتفاق کے اس رمز پہ عمل پیرا تھے کہ جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وحدت امت کے تصور سے دیا تھا. مگر جب آتش عشق بجھ گئی تو ہم انتشار و تفرقے سے ٹوٹ گئے. ہم جو سربلند رہنے لگے تھے ہمیشہ کے لیے راکھ کے ڈھیر میں تبدیل ہونے لگے. سو یہی وجہ تھی کہ پھر آسمان نے ہمیں ثریا سے اٹھا کے زمین پہ دے مارا کہ منفعت ایک ہے اس قوم کی, نقصان بھی ایک ہی سب کا نبی, دین بھی ایمان بھی ایک, حرم پاک بھی قرآن بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک. کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک, کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک. وحدت امت کا تصور ہی امن و سلامتی کا سب سے بڑا ضامن ہے صدر عالی وقار, کہ جب ایک بیٹی کی پکار پہ محمد بن قاسم عراق سے لے کے سندھ تک کا سفر طے کر سکتا ہے تو ہم غزہ و رفح کے مظلوموں کی پکار پہ لبیک کیوں نہیں کہہ سکتے. جب ایک ریاست مدینہ میں مسلمان اور یہودی ایک ساتھ رہ سکتے ہیں تو ہم بگن اور بوشہرہ کے بازاروں کو اختلافی نظریے کی بنیاد پہ خون آلود کیوں کرتے ہیں کہ جناب والا جب مہاجرین اور انصار بھائی چارے کا عملی مثالہ پیش کر سکتے ہیں تو ذرا یہ بتائیے گا کہ ہم معصوم مزدوروں کے لہو سے عیسیٰ خیل اور بارکھان میں لہو کیوں پھیلاتے ہیں. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک سپریم لیڈر ہونے کے باوجود اپنی ازلے دشمنوں کو بھی معاف کر سکتے ہیں تو ہم اپنے سیاسی انتقام کی خاطر معصوم بچوں کی زندگیوں سے کیوں کھیلتے ہیں. جب آقا تو جہاں روم و فارس اور حبشہ تک کے غلاموں کا اپنا دوست بنا سکتے ہیں تو پھر ہم لسانی و قومی تفریق ختم کر کے بھائی چارگی کی مثال پیش کیوں نہیں کرتے. سو صدر عالی وقار قصہ مختصر کچھ یوں ہے کہ اگر ہم نے اپنا عروج و زوال دوبارہ پانا ہے تو وحدت امت کا تصور ہی وہ تصور ہے کہ جس میں یہ پوشیدہ ہے, وگرنہ ہماری داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں. شکریہ جناب, بہت بہت شکریہ خانزادہ حسان صاحب. وحدت امت کا تصور تعلیمات نبوی کی روشنی میں صلی اللہ علیہ وسلم. منصفین کرام سے میں ضرور گزارش کروں گا, میں کچھ ان کی زبانی سننا چاہوں گا. فی الحال تو وہ نتائج مرتب کرنے میں مصروف ہیں. لیکن ناظرین محترم, آپ نے دیکھا ہمارا پہلا سیمی فائنل جس کا ایک بڑا ہی دلچسپ موضوع ہمارے پہلے مقرر جو تشریف لائے, بہت ہی شاندار مقرر ہیں وہ, اور ان کا ایک زبردست سفر رہا اب تک جتنے بھی انیشیل راؤنڈز ہمارے ہوئے ان میں. اور لیکن ہوتا ہے بڑے مقابلوں میں اس طرح کے مرحلے آتے ہیں. خیر, اس کے بعد ہمارے جو دوسرے مقرر آئے جنہیں ہم نے کوٹلی آزاد کشمیر سے ویلکم کیا, شاندار گفتگو تھی ان کی, وداؤٹ اینی فمبل وہ گفتگو تھی ماشاءاللہ. اور کیا ہی خوبصورت بولے وہ, زبردست انداز تھا, زبردست ان کا کانٹینٹ تھا ماشاءاللہ. پھر ہمارے تیسرے مقرر خانزادہ حسان جنہوں نے بہت ہی خوبصورتی سے حالات حاضرہ کے ساتھ ریلیٹ کیا اس موضوع کو, اور کچھ بیچ میں ایسی زبردست قسم کی انہوں نے مثالیں دیں کہ منصفین ہمارے جو تھے وہ بھی ایک دفعہ قلم اس کو جنبش دینے پہ مجبور ہوئے. اب وہ یقیناً پازیٹیو جنبش ہی ہوگی انشاءاللہ. تو میں محمد بن فیصل بھائی سے گزارش کروں گا کہ پہلے وہ کچھ اس پہ وڈے بلب سے روشنی ڈالیں, اور پھر جناب بھائی سیف الرحمان صاحب. جی ودود بھائی, میں نے وہ جو بات پہلے بھی کی تھی وہ بھی ابھی بھی وہ بہت ریلیٹیبل ہے کہ جب آپ اینڈ تک اپنی گفتگو کرتے ہیں
اگرچہ آپ کہیں پہ کانفیڈنس لوز بھی کر جائیں تو آپ کا بہت سارا ایسا کانٹینٹ جو آپ نہیں بول پائے وہ آپ بول سکتے ہیں. جب آپ بول دیں گے تو وہ ایسا کانٹینٹ کاؤنٹ ہوگا کہ جس کی بنیاد پہ ججمنٹ ہو سکتی ہے. اگر آپ کانٹینٹ دیں گے ہی نہیں تو آپ کے صرف ڈیلیوری میں نمبر نہیں گئے. فمبل اگر آپ کرتے ہیں تو آپ کے صرف ڈیلیوری میں نمبر کٹتے ہیں اور آپ اگر نہ کانٹینٹ آپ ڈیلیور کر دیتے ہیں. لیکن اگر آپ جو ہے نا کانٹینٹ بھی نہیں بولتے آگے اور آپ چلے آتے ہیں تو آپ کے کانٹینٹ میں بھی نمبر جاتے ہیں, ریلیونس میں بھی جاتے ہیں, ریفرنسز میں بھی جاتے ہیں, ایوری تھنگ جو ہے نا وہ پھر ہر چیز جو ہے نا وہ مائنر نہیں رہتی, پھر وہ بہت میجر ڈفرینس بن جاتا ہے. تو رزلٹ تو میرا خیال ہے کلیئر ہے, لیکن یہ کہ جو ہماری دوسری پوزیشن ہے ان سے گزارش ہے, ابھی تو اناؤنسمنٹ ہو جائے گی کہ جو فائنل راؤنڈ ہے ہمارا, اور وہ چونکہ وہ ہے بھی فی البدی, تو اس پہ جو ہے نا وہ ذرا اچھے سے جو ہے فائنل فی البدی ہے ہمارا. ہاں ہماری کوشش تو یہی ہماری کانٹینٹ ٹیم کا ڈیسائیڈ ہوا تھا. ماشاءاللہ. تو اس فائنل کے ٹاپک کے اوپر جو کہ کل کے سیمی فائنل کے بعد ملے گا, کس ٹائم ملے گا وہ تو ہماری ٹیم ہی جانتی ہے مینجمنٹ کی. اس پہ وہ تیاری بہت اچھی کر آئے ہیں, کیونکہ وہ ڈیلیوری میں نا بہت زیادہ ایسے مائنر سے فمبل کرتے ہیں, لیکن وہ جب کسی بہت اسٹرانگ ڈیلیوری سے جب کمپٹیشن آپ کا ہو رہا تھا تو پھر وہ کانٹینٹ میں پھر یعنی وہ اگر نہیں کر سکتے. آج اگر تینوں تقاریر تگڑی ہوتی تو یہ فمبل ان کے لیے مشکلات پیدا کر سکتے. یہ بالکل مشکلات پیدا کر سکتے تھے, یہ بہت امپورٹنٹ ہے. جیسے ہم نے پہلے انیشیل میں ایک دن بات کی تھی نا کہ آپ کو فمبل کو کور کرنے کا طریقہ جو ہے وہ آنا چاہیے آپ کو, وہ چیز یعنی کہ آپ نے تقریر لفظ اس طرح سے نہ رٹے ہوں. آپ کو یہ ہو کہ جو آپ نے پوائنٹس ہیں, جو آپ کی تقریر ہے اس کا آپ کو پورا ایک مرکزی خیال آپ کے ذہن میں ہو کہ آپ اپنی تقریر اس کو مکمل کر سکیں. بہرحال اس میں یہ پریشر بھی ہوتا ہے چونکہ ہم نے کوارٹرز مکمل ہونے کے بعد موضوعات دیے تھے, کیونکہ مختلف کوارٹرز میں مختلف لوگ کوالیفائی ہو رہے ہیں. جب تک تمام کوالیفائی ہو گئے تو اس کے بعد جو ہے وہ موضوعات دیے گئے کہ کس کس کا کس کے ساتھ مقابلہ ہے. تو وہ دن ان کے پاس کم تھے, وقت کم تھا, پریشر ہوتا ہے, تو اس چیز کی وجہ سے اس چیز کا امکان رہتا ہے. لیکن بہرحال پھر بھی اچھی تقاریر ہوئی ہیں جناب. تو کیا رزلٹس ہے آج آپ اناؤنس کریں جناب رزلٹس. پہلے اسٹیج پہ بلا لیں سب کو. تشریف لے آئیں یہاں پہ. جناب احسان مقصود صاحب دامت برکاتہم, آپ بھی تشریف لے آئیں. اور جناب کوٹلی آزاد کشمیر سے مبارک بھائی خانزادہ صاحب. تو جناب بہت بہت شکریہ احسان بھائی, ماشاءاللہ بہت زبردست سفر آپ کا تھا ہمارے ساتھ, بہت مزہ آتا تھا آپ کی گفتگو سن کے. آج بس کوئی ایسی جی گیم کا حصہ تھے. جی جناب. دوسری پوزیشن جنہوں نے حاصل کی ہے, یعنی کہ جو ہمارے ساتھ کوالیفائی کریں گے فائنل راؤنڈ کے لیے, وہ جامعہ دارالعلوم کراچی سے خانزادہ حسان. اور پہلی پوزیشن کے ساتھ جو کوالیفائی کریں گے, میرے خیال میں کہ میرے بتائے بغیر آپ سب کے لیے بہت واضح ہوگا, یونیورسٹی آف کوٹلی آزاد کشمیر سے مبارک علی. یہ دونوں حضرات جو ہیں وہ ہمارے ساتھ. مبارک علی صاحب مبارک ہو آپ کو, تھوڑا سا آگے آ جائیں جناب. آپ بھی آگے آئیں. اور جناب خانزادہ صاحب بہت شکریہ. مبارک ہو. اچھا ساروں کے ہاتھ اتنے ٹھنڈے اور بالکل جو ہے نا وہ کہتے ہیں نا گیلے. جی سر, ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گا پلیز. دو باتیں ایڈ کریں آپ. ہاں دو, شکر آپ نے یاد دلا دیا. دوسری بات بھی تھی. سب سے پہلے تو جن صاحب کی پہلی پوزیشن آئی ہے, آج میرے پاس تلفظ والے خانے میں ہاں مجھے بھی لگا 0, یعنی کہ تلفظ میں آپ کے پاس صرف 5 نمبر ہوتے ہیں. اگر آپ 5 غلطیاں کر کے وہ نمبر کٹوا دیں گے تو یعنی کہ اتنی چھوٹی سی چیز ہے جس میں آپ کو وہ کہتے ہیں نا کہ فری کے نمبر ملنے ہوتے ہیں. تو صرف اتنا سا کرنا ہوتا ہے کہ تلفظ چیک کر لینے ہوتے ہیں اور اس کے بعد وہ آپ نے اچھے سے ادا کر کے وہ 5 نمبر فری کے لے لینے ہوتے ہیں. دوسری بات احسان بھائی کے لیے کہ ان دونوں حضرات کی جو تقریریں تھیں ان میں انہوں نے پازیٹیو بھی کھیلا اور نیگیٹو بھی, یعنی کہ دونوں طرف. احسان بھائی کے کنٹینٹ سے شروع میں لگ رہا تھا کہ یہ ایک ہی طرف جائیں گے, تو وہ کنٹینٹ کی تھوڑی سی انفرادیت آ جاتی ہے اگر وہ اپنا پورا کر جاتے. اور پھر خانزادہ بھائی بھی تیسری تقریر میں ان کو اچھا خاصا موقع دے گئے تھے لیکن وہ کسی طرح پورا کر گئے. تو بس ان سے یہی کہ وہ اگر پورا کرتے تو نتائج مختلف ہوتے. البتہ فائنل کے لیے آپ حضرات سے یہ گزارش ہے کہ تلفظ, مواد اور سب کچھ یعنی کہ ہر چیز کو بہت باریکی سے دیکھ کے آئیے گا جناب. اچھا اپنا خانزادہ صاحب تھوڑا سا یہ بھی کہ ہمیں بتا دیا کریں کہ آپ ختم کرنے والے ہیں تقریر. آپ بالکل بیچ میں چھوڑ کے چلے گئے تھے ہمیں. دونوں کے لکھا ہوا ہے کہ اچانک سے اختتام. یہ کمال تھا, آپ ان سے پوچھ بھی سکتے ہیں کہ یہ آگے شعر وغیرہ پڑھنے لگے تھے, انہوں نے ٹائمر کو دیکھا اور کہا بہت بہت شکریہ. اچھا چلیں جی, خیر بہت بہت شکریہ, جزاک اللہ خیر, اور آپ کو بہت مبارک ہو. انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے فائنل میں. تھینک یو. اور احسان بھائی بہت آپ کا شکریہ, آپ اتنا سفر کر کے تشریف لائے, ہمارے سے شریک رہے, جزاک اللہ خیر. اور آپ کو ہم اپنے بہترین تحائف کے ساتھ رخصت کریں گے, اور آپ ہمارے بہت خاص مہمان ہیں. اور ہمارا یہ سب سے پہلے تو یہ پاور فوڈ آپ کے ساتھ جائے گا,
اور آپ نے اس کو ضرور اپنے استعمال میں رکھنا ہے. یہ خوشبوئیں کے کچھ تحفے سینٹس اینڈ سٹوریز کی جانب سے آپ کے ساتھ جائیں گے, اور الفردوس کا ایک گفٹ ہیمبر بھی آپ کے ساتھ جائے گا جناب. اور بہت بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا, تھینک یو ویری مچ جناب. جی ناظرین محترم, آپ حضرات کا بہت شکریہ شریک رہنے کے لیے. پہلے سیمی فائنل ہمارا اختتام پذیر ہوا اور آپ کو پتہ ہے کہ دو فائنلسٹ ہمارے پاس کون ہیں. تو دوسرے سیمی فائنل میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے اور اس میں مزید واضح ہو جائے گا کہ وہ 4 چیتے کون ہیں جو فائنل میں آپس میں مقابلہ کریں گے انشاءاللہ. اور جناب, اور موضوع کیا ہوگا دوسرے سیمی فائنل کا, وہ بہت خاص موضوع ہے ہمارا, تو انشاءاللہ آپ کو بہت لطف آئے گا, تو وہ وہیں ہم بتائیں گے آپ کو. تو تب تک کے لیے اجازت دیجیے, خیال رکھیے اپنا, اور ملتا ہوں میں آپ سے تھوڑی دیر کے بعد. عاصم بھائی کے لیے مانگ رہا ہوں اجازت, اپنا بہت دھیان. اللہ حافظ. علم و حکمت ہر ایک سمت پھیلا گئی, زندگی کا سفر معتبر ہو گیا, فکر مرشد کا دل پہ اثر ہو گیا. اے سمر یہ رشیدی خیابان کا سلسلہ دیکھیے حسن رمضان کا, ہے یہی عشق کی گفتگو. حسن رمضان آیا 400, اللہ اللہ اللہ. حسن رمضان آیا 400.